رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکہ میں تھے۔ ان کی خوشبو ایسی ہوتی تھی جس گلی سے گزر جاتے یہ یہاں سے مصعب گزرا ہے۔ مکہ کے نوجوان انتظار کرتے اپنی مجلس میں کہ کب مصعب آئے ہم اس کی باتیں سنیں۔ جو کلمہ پڑھ لیا اب میں نے اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ یہ وہ پہلے صحابی تھے جن کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی دوسری جگہ پہ بھیجا تھا۔ غزوہ احد میں مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں مسلمانوں کا جھنڈا تھا۔ اس لباس میں مکہ سے مدینہ پہنچتے ہیں۔ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں مصعب بن عمیر یاد آ رہا ہے، اس نے سب کچھ قربان کیا، بدلے میں دنیا سے کچھ بھی نہیں لیا، سب کچھ آخرت میں لے لیا۔ تیسرے صحابی سلمان فارسی، آپ سب نے نام سنا ہوا ہے۔ وہ قصہ پورا سنیں گے تو تھوڑا وقت چاہیے، لیکن میں تھوڑا شارٹ کر کے سناتا ہوں۔ ہر قسم کی تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے، بے شمار درود و سلام امام الانبیاء رحمۃ العالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکہ میں تھے، ابھی اسلام کی ابتدا تھی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ایمان لانے والوں میں سے ایک نوجوان، ان کا نام تھا مصعب بن عمیر۔ یہ انتہائی مالدار خاندان سے تھے، والد فوت ہو گئے تھے، والدہ انتہائی مالدار تھی، چچا بھی حیات تھے، اور ان کا رہن سہن اسلام سے پہلے کیسا تھا؟ ان کی خوشبو ایسی ہوتی تھی جس گلی سے گزر جاتے تو لوگ سونگھ کے بتاتے تھے خوشبو کہ یہ یہاں سے مصعب گزرا ہے۔ لباس یمن سے آتا تھا، جوتیاں شام سے آتی تھی، ہر چیز جیسے آج کل کہتے ہیں امپورٹڈ بندہ پہنتا ہے۔ اور گفتگو ایسی ہوتی تھی کہ مکہ کے نوجوان انتظار کرتے اپنی مجلس میں کہ کب مصعب آئے ہم اس کی باتیں سنیں۔ مال بھی تھا اور خوبصورتی بھی تھی اور اخلاق بھی تھا، یعنی اس دور میں جو کسی نوجوان میں صفات ہونی چاہیے ساری موجود تھی، اور مقبولیت ایسی تھی جس گھر کی طرف اشارہ کرتے وہاں سے رشتہ بھی ملتا۔ اسلام قبول کر لیا بالکل ابتدا میں، مشکلات پریشانیاں بہت سی آئیں، ان میں سے ایک ہجرت کرنی پڑی حبشہ کی طرف۔ آپ کو پتہ ہے مسلمانوں نے پہلے مکہ چھوڑ کے حبشہ گئے تھے، پھر وہاں پہ افواہ پھیلی کہ مسلمانوں کو مکہ میں غلبہ مل گیا، بڑے بڑے سردار مسلمان ہو گئے، تو کچھ صحابہ واپس آئے، ان میں سے یہ بھی تھے، اور بعض صحابہ پھر واپس بھی چلے گئے۔ مصعب بن عمیر واپس آئے تو پھر رک گئے۔ اب والدہ بڑی خوش ہوئی کہ بیٹا واپس آیا ہے، جو ہے مشقت کی ہے، سفر کیا ہے، پردیس کاٹا ہے، اب جو ہے نا یہ میری بات مان لے گا۔ پیار آؤ بھگت گھر میں رکھا، کہا کہ واپس آ جاؤ، بار بار کہا، جو بھی کوششیں ہو سکتی کی، ادھر سے جواب ایک ہی ہے کہ جو کلمہ پڑھ لیا اب میں نے اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ ہمارے پاس جو دین ہے، جو ہمیں پیدائشی طور پہ ملا ہے، اس کی صحیح اہمیت تو ان کو پتہ ہے نا جنہوں نے مشقت کر کے اس کو حاصل کیا ہے اور پھر اس کے اوپر ڈٹے رہے۔ تو اب والدہ نے ساری کوشش کی، چچا نے بھی کوشش کی، کسی طرح یہ واپس پلٹ آئے۔ جواب کیا ہے کہ نہیں، لالچ بھی دی، سب کچھ۔ آخری حربہ کیا کیا، کہا کہ یہ جو تو نے لباس پہنا ہے، یہ جو سب کچھ ہے، یہ تو تیرے مشرک باپ کی دولت ہے نا، مشرک کہتا ہے ہمیں، سب واپس دے دیں۔ لباس تک واپس لے لیا، ٹاٹ پہن کے مصعب بن عمیر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں جاتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ رہے ہیں مصعب کو اور آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ صحابہ سے کہتے ہیں دیکھو یہ وہی تھا جس کے پاس یہ چیزیں ہوتی تھی اور آج اس حالت میں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ عرصہ بعد مدینہ منورہ جب وہاں سے لوگ آئے، بیعت عقبہ ہوئی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو
اپنا معلم بنا کے مدینہ بھیجا۔ یہ وہ پہلے صحابی تھے جن کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی دوسری جگہ پہ بھیجا تھا معلم بنا کے، اور مدینہ کے بہت سارے سردار انہی کے ہاتھ کے اوپر انہوں نے اسلام قبول کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہجرت کر کے مدینہ پہنچتے ہیں، اور کچھ ہی عرصہ گزرتا ہے، ابتدائی 3 سالوں میں ہی غزوہ بدر بھی ہوتا ہے اور پھر غزوہ احد بھی ہوتا ہے۔ غزوہ احد میں مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں مسلمانوں کا جھنڈا تھا۔ جنگ کے دوران ایک بازو کٹا، ایک ہاتھ کٹا، پھر دوسرا ہاتھ کٹا، اور یہ ہاتھ میں جھنڈا ہے، ہاتھ کٹ گیا، دوسرے ہاتھ میں پکڑ لیا۔ وہ ہاتھ کٹا، ٹوٹے ہوئے دونوں بازوؤں سے جھنڈے کو پکڑ لیا، یہاں تک کہ شہید ہو کے گر گئے، جھنڈا دوسرے صحابی کے پاس چلا گیا، بے شمار زخم آئے۔ یہ وہ بندہ ہے کہ جس کے پاس دنیا کی اس وقت کے لحاظ سے ساری چیزیں، امیر ترین بندہ تھا، ساری سہولیات موجود تھی۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ، اس کلمہ نے زندگی تبدیل کر دی، دنیا کی ساری نعمتیں چھین لی، لیکن ڈٹ گئے اس کے اوپر۔ بات بڑی سخت ہے لیکن حقیقت ہے۔ آج کے دور کا مسلمان، ایمان والے بھی بڑے ہیں لیکن ایسے بھی ہیں تو تھوڑے سے فائدے کے لیے ایمان بیچ دیتے ہیں۔ ایمان یہ وہ نعمت ہے، یہ اس کو اس کا احساس ہوتا ہے جس سے چھن جائے یا جس کے پاس نہ ہو پھر ملی ہو۔ اور مصعب بن عمیر کے اوپر آج یہ وقت آیا ہے، میدان احد میں شہید ہوتے ہیں، دفن کرنے لگتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں موجود ہیں۔ حالت کیا ہے کہ جو کپڑا پہنا ہوا تھا وہی کفن بنا رہے ہیں۔ کپڑے اتنے نہیں ہوتے تھے جتنے آج ہوتے ہیں۔ سر کو ڈھانپتے ہیں، پاؤں ننگا ہوتا ہے، پاؤں کو ڈھانپتے ہیں، سر ننگا ہو جاتا ہے۔ صحابی کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پہ ان کے چہرے کو کپڑے سے ڈھانپ دیا دفن کرتے ہوئے، اور پاؤں کو ننگا چھوڑ دیا۔ پاؤں کے اوپر وہ گھاس ڈالا جو مدینہ میں ہوتا تھا، ازغر گھاس، اور دفن کر دیا۔ آج پھر وہ وقت آیا، مصعب بن عمیر کی حالت دیکھے، امام الانبیاء کی آنکھوں سے آنسو آتے ہیں۔ مصعب کی یہ حالت ہے۔ یہ ایمان والے لوگ تھے، ایمان کے اوپر ڈٹنے والے لوگ تھے، قائم رہنے والے لوگ تھے۔ میں اور آپ بھی سوچیں نا کہ ہمارے ایمان کی حالت کیا ہوتی ہے۔ تھوڑے سے فائدے کے لیے، تھوڑی سی اپنی ذاتی خواہش پوری کرنے کے لیے، بعض اوقات تھوڑا خوبصورت نظر آنے کے لیے، بعض اوقات کچھ لوگوں کو راضی کرنے کے لیے ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ یہ کریں گے تو وہ ہو جائے گا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، ایک نوجوان نے داڑھی رکھی، بہت پرانی بات ہے، ہمارے بڑے بھائی کے دوست تھے وہ، اس کے عزیز قریبی بہن بھائی، ان کو پتہ چلا، اس کو باندھ کے اس کی داڑھی صاف کر دی۔ یہ 20-25 سال پہلے کی بات ہے، آج تو حال ہی مختلف ہے۔ صحابہ کرام کو دیکھتے ہیں نا تو انہوں نے اپنی ہر چیز کو قربان کیا، خواہشات کو، ضروریات کو، جو بھی چیزیں پاس ہوتی۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ، آپ نے شاید سنا ہوگا ان کا نام، اسلام قبول کیا، مدینہ کے امیر لوگوں میں سے تھے، تاجر تھے، پیسے والے تھے، ہجرت کرنے لگے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ پہنچ گئے، اس کے بعد ہجرت کرنے لگے ہیں، بیوی ہے، بچہ ہے، اونٹ کے اوپر سوار ہے، ساتھ میں اپنا مال بھی ہے۔ اب آگے رشتہ دار بھی، مکہ والے بھی آگے روکنے کی کوشش کی، نہیں رکے۔ اب خاندان والوں نے کہا یہ تمہارا جو بچہ نہیں، یہ ہماری نسل ہے، لے لیا۔ سسرال والوں نے بیوی واپس لے لی، کہا یہ ہماری بیٹی ہے۔ مکہ کے بڑے بڑے سردار آئے، یہ جو مال لے کے جانا ہے ہمارے پاس رہ کے کمایا ہے وہ بھی لے لیا۔ پہنا ہوا کیا ہے؟ بس جو لباس پہنا ہوا ہے اس لباس میں مکہ سے مدینہ پہنچتے ہیں۔ عبد الرحمن ابن عوف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب پہنچ کے ملتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی حالت اللہ تعالیٰ بتلاتے ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ملتے ہی کہتے ہیں عبد الرحمن بہترین ربحت بالخیر، بہترین منافع کما لیا ہے۔ کیا کمایا ہے؟
کتنے پیسے کمائے؟ ایمان بچایا ہے، ایمان کمایا ہے، آخرت کما لی ہے۔ اور پھر وہی عبد الرحمن ابن عوف ہیں، دوبارہ سے پھر اللہ نے مال و متاع عطا کیا، جو آپ شاید واقعہ سنتے ہوں کہ ایک انصاری صحابی نے کیا کہا جو ان کے بھائی بنے تھے، میری 2 بیویاں، ایک کو طلاق دیتا ہوں، تم نکاح کر لو۔ وہ یہی عبد الرحمن ابن عوف کو انصاری صحابی جو ان کے بھائی بنے تھے انہوں نے کہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں مجھے بازار دکھاؤ، پھر سے تجارت شروع کی، اللہ نے پھر مال و متاع دیا۔ اور یہ عبد الرحمن ابن عوف اور بہت سارے اور صحابہ مصعب بن عمیر کو یاد کیا کرتے تھے۔ مال آ گیا نا، جب مسلمان امیر ہو گئے، مال غنیمت آیا، مسجد نبوی میں ڈھیر لگا ہوتا تھا سونے چاندی کا، تو یہ مال و متاع دیکھ کے یہ نعمتیں استعمال کرتے ہوئے روتے تھے۔ پوچھنے والے نے جب پوچھا کیوں روتے ہو، کہتے ہیں مصعب بن عمیر یاد آ رہا ہے، اس نے سب کچھ قربان کیا، بدلے میں دنیا سے کچھ بھی نہیں لیا، سب کچھ آخرت میں لے لیا۔ ڈر لگتا ہے، اللہ نے نعمتوں کے بارے میں پوچھ لیا یا آخرت میں اجر کم کر دیا تو کیا جواب دیں گے اللہ کو؟ یہ ان کا ایمان تھا نا۔ ہمیں بھی اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ ہم ان کی طرح ہو تو نہیں سکتے، وہ تو بڑے مقام والے لوگ تھے نا، ان کے برابر کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ جیسے ہم یہ بات کرتے ہیں نا کہ سنت کے اوپر عمل کرنا چاہیے، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پہ چلنا چاہیے، قرآن مجید میں بھی بار بار حکم ہوتا ہے نا۔ اور جیسے مشہور آیت ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زندگی تمہارے لیے خوبصورت نمونہ ہے۔ ان کی طرح کر کے ان کی طرح بنے گا تو کوئی نہیں۔ دنیا کے جیسے کوئی تاجر ہے، کسی کو دیکھ کے تجارت کرتا ہے، بعض اوقات یہ دیکھنے والا یا آسان کریں تو بعض اوقات شاگرد استاد سے آگے نکل جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، یہ صحابہ، ان کی سیرت ہم پڑھتے ہیں، ان جیسا بننے کی صرف کوشش کرنی ہے، یہ ان کا مقام تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح بننے کی کوشش کرنی ہے، اسی پہ اجر ملنا ہے۔ ویسا تو بن نہیں سکتے، کوشش اپنی طرف سے کرنی ہے۔ جیسی نماز وہ پڑھتے تھے ہم ویسی نماز پڑھیں، گھر میں جیسے ان کے رویے تھے ہمارے رویے ویسے ہوں، جیسے وہ باپ والی شفقت اور تربیت اولاد کی تھی ہم بھی ویسی کریں، جیسے کاروبار کے معاملے میں اصول ضوابط انہوں نے سکھلائے ہم بھی ویسے کریں۔ ایسے ہی صحابہ کرام کی زندگیاں ہیں، ان کو پڑھ کے ہم ویسا بننے کی کوشش کریں۔ بات تو صرف اتنی سی ہے۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، میں نے 2 صحابہ کا ذکر کیا نا، پہلے کون سے صحابی تھے اور دوسرے، اور تیسرے صحابی سلمان فارسی، آپ سب نے نام سنا ہوا ہے۔ وہ قصہ پورا سنیں گے تو تھوڑا وقت چاہیے، لیکن میں تھوڑا شارٹ کر کے سناتا ہوں۔ کہاں؟ فارس، ایران آج کا۔ وہاں پہ ایک گاؤں میں رہتے تھے۔ باپ جو ہے اپنے گاؤں کا سردار تھا، بڑا تھا، اور عبادت گاہ کا بھی انچارج وہی تھا، آگ جلانے والے تھے۔ تھوڑا عیسائیوں کی وہ سنتے ہیں آواز، تھوڑی بات ان کی سنتے ہیں، کہتے ہیں یہ تو اچھا ہے، ایمان لے آتے ہیں۔ باپ قید کر دیتا ہے، زنجیروں سے باندھ دیتا ہے، نکل کے ان کے ساتھ نکلتے ہیں، اپنے شہر چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ دین اچھا لگ رہا ہے۔ اور پھر کتنے شہروں سے گھوم کے کسی جو ہے پہلے ایک راہب کے پاس ہیں، کہتا ہے کہ وہ ایک نبی آنے والا ہے، اس کے انتظار میں ہمیں، اور اسی فکر پہ فلاں شہر میں چلے جاؤ، پھر فلاں شہر میں چلے جاؤ، ہزاروں کلومیٹر کے سفر اس دور میں کیے۔ اور آخر میں کرتے کرتے جب ایک آخری راہب کے پاس تھے، تیسرے یا چوتھی جگہ پہ، تو اس نے کہا کہ اب کوئی بندہ اور نہیں رہا، فلاں علاقے میں چلے جاؤ، جو اس طرح کا علاقہ ہے، عرب کا علاقہ ہے، جہاں پہ کھجوریں ہیں، پتھریلے ہیں درخت۔ تو اس علاقے میں یہ اردن، جو ابھی اردن ہے غالباً، اس میں وہ علاقہ آتا ہے جہاں پہ سلمان فارسی آخر پہ تھے۔ بہت سارا مال و متاع، بکریاں، بہت کچھ جمع کر لیا تھا۔ تو ایک بنو کلب کے کچھ لوگ تھے، تاجر تھے، ان سے بات چیت ہوئی، ان کو بتایا میں نے ایسے علاقے میں جائیں، کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے، ہم تمہیں لے کے جاتے ہیں وہاں پہ۔ تو ان کے ساتھ سودا کیا کیا، میرا سارا مال لے لو، مجھے بس وہاں پہ پہنچا دو۔ ساتھ چلے، دھوکہ کیا انہوں نے۔ راستے میں وادی قرا، یہ وادی ام القرا، یہ العلا کو کہتے ہیں، یہاں پہ آ کے ایک یہودی کے ہاتھ بھیج دی۔ اب اس پہ پاس کام کرنے لگے،
کرتے کرتے وہ یہودی نہیں مدینہ اس وقت یہ سب تھا وہاں پہنچا دیا۔ چلیں بات مختصر اگر کریں تو سلمان فارسی درخت کے اوپر چڑھ کے کام کر رہے ہیں، نیچے مالک کھڑا ہے، اس کا کزن یا کوئی رشتہ دار ہے، چچا کا بیٹا ہے یا کوئی رشتہ دار ہے، اس کو بتا رہا ہے کہ ایک نبی آیا۔ وہ اس نے راہب نے بتائی تھی کچھ نشانیاں بھی، جو آخری نبی آنے والا ہے، وہ نشانیاں بھی جو ہے انہوں نے یاد رکھی ہوئی تھی۔ تو وہ بتا رہے تھے، آپس میں بات کر رہے تھے، تو کہتے ہیں کہ مجھے لگا کہ یہ وہی نبی ہے جس کے لیے میں انتظار میں سالوں سے بھٹک رہا ہوں۔ کہتے ہیں خوشی سے مجھے ایسے لگ رہا تھا میں نیچے گر جاؤں گا۔ اب جو فوراً نیچے اترے اور اپنے مالک سے، یہودی تھا، وہ پریشان ہو گئے تھے، کیونکہ یہودی تو اس لیے مدینہ کے قریب آ کے آباد ہوئے تھے کہ وہ ہماری نسل سے آخری نبی، ان کی کتابوں میں وہ خوشخبری تو تھی، وہ ہماری نسل سے ہوگا۔ جب پتہ چلا وہ بنی اسماعیل میں سے ہیں، حسد سے بھرے ہوئے تھے۔ اب وہ آپس میں بات پہلے ہی کر رہے تھے، جب سلمان فارسی نے بیچ میں پوچھا کہ اس کے بارے میں بتاؤ ذرا، تو مرنا شروع کر دیا، پورا غصہ ادھر نکال دیا۔ نبی علیہ السلام قباء پہنچتے ہیں، سلمان فارسی کو پتہ چلتا ہے، جاتے ہیں نبی علیہ السلام کی خدمت میں کھجوریں دیتے ہیں۔ اب نبی علیہ السلام یہ کہتے ہیں کھجوریں صدقہ ہے، ان کو بتایا تھا کہ وہ نبی صدقہ خود نہیں کھائے گا اور تحفہ دو کے قبول کرے گا۔ لیا نبی علیہ السلام نے صحابہ میں بانٹ دی۔ دوبارہ پھر دوسری ملاقات ہوئی، پھر کھجوریں لے کے گئے، کہاں یہ تحفہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے خود بھی کھائی، صحابہ کو بھی دی، کہتے ہیں یہ نشانی پوری ہوگی۔ اور دوسری نشانی اس نے بتائی تھی مور نبوت کی جو پیچھے تھی۔ نبی علیہ السلام کہتے ہیں جب میں گیا تو کسی کو جو ہے کوئی جنازہ تھا، کوئی دفن کرنے میں اس میں مشغول تھے۔ اس دوران جو ہے نا وہ نبی علیہ السلام کی کمر مبارک سے چادر ہٹی، تو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے وہ دیکھ لی، یا انہوں نے جو ہے وہ کہا، بہرحال یہ بھی نشانی پوری ہوگی۔ نبی علیہ السلام پہ ایمان لے آئے۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا، یہ سارا قصہ سنا دیا اور خوشی سے رونے لگے۔ کتنے سالوں کا سفر ہے، کتنے سالوں کا سفر ہے، اور پھر آج وہ جو مراد تھی مل گئی ہے۔ اور ہم کتنے خوش قسمت ہیں، پیدائشی مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے۔ یہ صحابہ کے دور کی بات ہے، آج کے دور کی میں بات کروں، کتنے لوگ ہمیں ملتے ہیں، ہمارے پاس مسلمان ہوتے ہیں۔ یہ 2-3 سال پہلے کی بات ہے، حج میں ہمارے ساتھ ایک نیو مسلم تھا، فلپائنی۔ حج کے دوران وہ بیٹھے ہوئے ایسے ہی خیمے میں، تو بیٹی سے بات کرتے کرتے رو پڑا۔ میں نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ وہ انگلش میں ساتھی تھا، اس سے بات کر کے بتا رہا ہے اس کو، کہتا ہے میں بیٹی سے بات کر رہا تھا اور بیٹی عیسائی تھی، تو میرے حج کرنے کی خوشی میں بیٹی کہتی ہے کہ میں فلاں دن اسلام قبول کر رہی ہوں، اس خوشی میں وہ رونے لگ گیا۔ اب کسی غیر مسلم سے ملیں جس کے گھر والے سارے غیر مسلم ہیں، ابھی کسی نیو مسلم سے ملیں جس کے گھر والے سارے غیر مسلم ہیں، آپ کو پتہ چلے گا اس کی تکلیف کیا ہے، اس کا درد کیا ہے، اور اس کے اپنے مسلمان ہونے کی اسے خوشی کیا ہے، اس کا پچھلا وقت کیسا گزرا ہے۔ یہاں پہ تو آپ دیکھتے ہیں اپنے ارد گرد رہتے ہیں ایسے لوگ۔ ہم ایمان کے لحاظ سے اتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ ہم ہمیشہ یہی سوچتے رہتے ہیں یہ جو مسلمان ہوتے ہیں پیسے لے کے ہوتے ہیں۔ ملیں تو صحیح ان سے، پھر پتہ چلے کہ ان کی حالت کیا ہوتی ہے۔ ابھی جب میں سفر حج پہ روانہ ہوئے اپنے گھر سے نکل رہے تھے، رات کو نکلنا تھا، ایک صاحب نے فون کیا کہ ایک بندہ ہے، اس کے ساتھ بات کرنی ہے، اسلام کے قریب ہے۔ یہ میں بات کر رہا ہوں جس دن ہم لوگ جدہ میں اکٹھے ہوئے ہیں، اس سے پچھلے دن رات کی۔ وہ بنگلہ دیش کا تھا اور ہندو تھا۔ 1 گھنٹہ 1.5 ہم بیٹھے رہے، اس کا کفیل ساتھ بیٹھا رہا، میں بھی ساتھ بیٹھا رہا، بات کرتے رہے۔ آخر پہ اس نے اسلام قبول کرنے سے پہلے شرط یہ لگائی، ہم تو سوچتے ہیں نا پیسے مانگے ہوں گے، اس نے شرط یہ لگائی کہ میں اسلام قبول کر لیتا ہوں، لیکن پھر اسلام قبول کرنے کے بعد میں نے ایسے نہیں رہنا، مجھے اسلام کے بارے میں سکھانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ یہ نہیں کہ میں اسلام قبول کر لوں پھر نہ نماز پڑھوں نہ کوئی اور کام کروں جیسے بہت سارے لوگ کرتے ہیں۔ یہ شرط لگائی،
کلمہ پڑھا. اب وہ کلمہ پڑھ کے جو تبدیلی ہوتی ہے نا وہ ہم بیان نہیں کر سکتے، نہ ہی محسوس کر سکتے ہیں. اس سے ملنے میں جو احساس ہو رہا تھا، پتہ چل رہا تھا کہ بندہ تبدیل ہوا ہے، آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں، جوان بندہ ہے، کوئی دنیا کی طلب نہیں ہے. پتہ چل جاتا ہے کچھ نہ کچھ، تو کوئی لالچ نہیں ہے، دل سے اسلام قبول کر رہا ہے. اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ ہمارے پاس جو یہ اسلام کی نعمت ہے نا، اس اسلام کی ہمیں قدر کرنی چاہیے. ہمارے پاس قدر نہیں ہے اس کی. پانی نہ ملے کچھ گھنٹے قدر ہوتی ہے، کچھ وقت ہمیں نہ ایک چیز ملے تو پھر قدر ہوتی ہے نا. ایسے ملک ہیں جہاں پہ ہزاروں کلومیٹر سفر کرتے رہے کوئی مسلمان ملتا نہیں ہے. آپ اس وقت پردیس میں ہیں، یہاں پہ جب سب غیر اپنے ملک کا کوئی بندہ نہ ہو، اچانک کوئی اپنے ملک کا بندہ ملتا ہے. اپنے ملک میں وہ 2-3 ہزار کلومیٹر دور ہوتا ہے، لیکن یہ میرے ملک کا ہے، یہ پاکستانی ہے، یہ انڈین ہے. خوشی ہوتی ہے یا نہیں؟ ہوتی ہے یا نہیں؟ لیکن عملی زندگی میں ایسا نہیں ہے. سب کا باپ ایک ہے، آدم علیہ السلام ہے نا. لیکن ہم کہیں بیٹھے ہوتے ہیں تو ملکوں کا فرق آ جاتا ہے. اپنے ملک کے لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہیں تو پھر صوبوں کا اور زبانوں کا فرق آ جاتا ہے. تو یہ فرق کیوں ہمارے اندر ہے؟ ہمیں اپنے دین کی قدر نہیں ہے. جن کو قدر تھی انہوں نے سب کچھ قربان کیا اس کے لیے. آج بھی جن کو اس چیز کی قدر ہوتی ہے وہ اپنا سب کچھ قربان کر دیتے ہیں. اگر ہم تھوڑا سا یہ نیٹ پہ وقت جو گزارتے ہیں اس میں تھوڑا سا یہ سرچ کر لیں کہ کچھ لوگ جو آج کے دور میں اسلام قبول کرتے ہیں ان کے قصے کیا ہیں، زندگی بدل جائے گی ہماری. کیسے کیسے ان کے گھر والے ان کے ساتھ سلوک کرتے ہیں، ہر چیز ان کو چھوڑنی پڑتی ہے. ابراہیم علیہ السلام کا قصہ آپ سنتے ہیں، یہ تو انبیاء کے قصے ہیں. صحابہ کے قصے آپ نے سنے ہوئے ہیں، کیسے کیسے ان کو برداشت کرنی پڑی ہیں. تو آئیے پھر آج کی اس مجلس سے ہم یہ بات یاد کر کے اٹھیں، یہ بات ہم سمجھ کر کے اٹھیں کہ ہمیں دین کی قدر کرنی ہے. اور دین کی قدر کیسے کریں گے؟ دین کو سمجھ کے، دین کو سیکھ کے. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمیں موقع ملا ہے اپنے آپ کو تبدیل کر لیں. ہم ابھی باہر وہ طواف کے لیے جا رہے تھے یا واپس آ رہے تھے تو ایک خاتون، اس کے پیچھے جو بیگ لٹکا ہوا تھا اس پہ لکھا ہوا تھا الحج غیرنی. اس کا مطلب ہے حج نے مجھے بدل دیا ہے. تبدیلی آنی چاہیے ہمارے اندر، اس حج سے تبدیلی آنی چاہیے. کنکریاں ماری ہیں ہم نے اور بھی ابھی مارنی ہیں. مقصد کیا ہے؟ سامنے شیطان تو ہے نہیں ہے. شیطان ہم میں سے ہر کسی کے ساتھ ہوتا ہے. ساتھ ہونے کا مطلب نہیں ہے کہ بندہ خود شیطان بن گیا ہے، یہ ہر کسی کے ساتھ ہوتا ہے. شیطان برائی کی طرف بلاتا ہے اور دوسری طرف نیکی کی طرف بلانے والا بھی ہوتا ہے. وہ اپنا اپنا کام کرتے ہیں، کوئی شیطان کی بات مان لیتا ہے، کوئی نیکی کی طرف بلانے والے کی بات مان لیتا ہے. تو وہ جو اپنے ساتھ شیطان ہے نا، جب نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا نا کہ ہر کسی کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے، قرین ہوتا ہے، تو صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول آپ کے ساتھ بھی ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ مسلمان ہو گیا. صحیح حدیث ہے. تو ہمیں حج سے یہ سبق سیکھنا ہے، اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے. اور یہ مشکل کام نہیں ہے، آسان کام ہے. سیکھتے جائیں، عمل کرتے جائیں، کوئی مشکل کام نہیں ہے. اللہ سے دعا ہے جو میں نے کہا آپ نے سنا، عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.